لیکن سر بات سنیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسلک فلاں ہے، مسلک فلاں ہے، یہ ویلیو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اصل بات اس چیز پہ رکھتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو کتنا مانتا ہے، کتنا نہیں مانتا ہے۔ ہمیں یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن اگر کسی کے دل میں ذرہ رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا، ایک وقت آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو نام بنے ہوئے نا، فلاں مسلک ہے، فلاں بریلوی کا ہے، فلاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بدعات یا شرک کی باتیں ہیں، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اسی فرقے سے یا اسی غلط والے فرقے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جیسے دوسرے لوگوں پہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو طریقہ شریعت میں سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی فرقے کا نام لے کے نہیں کہتے کہ فلاں مشرک ہے یا فلاں کافر ہے، ہم کہتے ہیں ان الفاظ میں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فلاں کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اب وہ کسی بھی نام سے ہو، بعض دفعہ انسان اسی نام پہ ہوتا ہے، نام اس کا اسی فرقے میں ایڈ ہوتا ہے، لیکن وہ اندر اس کا مائنڈ، اس کا دماغ وہ شرک والی باتوں کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ تو بات اس میں فلاں فرقے کی یا فلاں فرقے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اولاد ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین نعوذ باللہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور جب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، اور کم از کم غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہزاروں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کون انسان ہے جس سے کمیاں کوتاہیاں نہیں ہوتی ہیں؟ اگر ایمان ایک رتی برابر بھی دل کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے غالب گمان پہ چلتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ توحید والا معاملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس لیے انسان صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فلانے فرقے کے ساتھ فلاں میرے ماں باپ کا یا بھائی کا تعلق ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندے کو کہ یا جانا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور اپنے مرتے دم تک آخری لمحے میں یہی کہہ رہا ہے کہ میں اسی منہج پہ ہوں، تو سمجھ آتی۔ بعض دفعہ انسان جہنم کی طرف جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے بالکل کنارے پہنچ چکا ہوتا ہے، ایک لفظ بول دیتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، ایک لفظ۔ تو بعض دفعہ انسان ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، لیکن آخری لمحات میں کچھ ایسا لفظ بول دیا، لا الہ الا اللہ، یا کوئی ایسا لفظ بول دیا، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم مکمل طور پہ یہ کہہ دیں جی میرے والدین میرے مسلک کے نہیں تھے، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ تب واقع آتی ہیں جو لوگ تعصبات میں پڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں میرا فرقہ تیرا فرقہ، میں فلاں میں حق پہ تو غلط ہے۔ یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اصل جنگ جو ہے وہ نام کی نہیں ہونی چاہیے، اصل جنگ صفتوں کی ہونی چاہیے، اعمال کی ہونی چاہیے، کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نبی کی بات کو ہر بات میں مقدم رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس کو ماننا ہے، جو بھی نام ہو، یہ چیزیں منہج بنا لیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے حسن ظن رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وہ نام لیتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، ہمیں اس میں پیدا کیا، ہم اندر سے یہی سمجھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر توحید کی رمق تھی، اس لیے ہم ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوسچن میرا یہ تھا کہ آپ نے آج بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اسماء الحسنہ کی وہ بتائی ہے ساری، تو ہم تو شروع سے کم از کم میں اپنا بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی تلاوت کرتے رہے، لیکن جب سے رمضان شروع ہوا وہ بائی چانس یہ تلاوت مجھ سے چھوٹ گئی تھی، تو اب آپ نے تو آج بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بتایا، تو اس کا مطلب ہے تلاوت نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اس کے وسیلے سے، صفت کے وسیلے سے ہم اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، تلاوت نہ کریں، تلاوت نہ کریں، نہیں تلاوت تو مقصود نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔